اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ کل حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا کہ اب ہمارے درمیان جدائی ہے، قال ھذا فراق بینی و بینک، اب میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں بتاتا ہوں تمہیں جن باتوں پہ تم صبر نہیں کر سکے ان کی حقیقت کیا تھی، ان کی تعویل کیا تھی، ان کی تعبیر کیا تھی۔ اما السفینہ، تو اب یہ باری باری وہ ساری تینوں چیزیں جو ہیں وہ کھول کے سامنے رکھی جا رہی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے۔ اما السفینہ، تو اما لفظ کس سے ہے؟ ان ما، یہ جو السفینہ، تو یہ جو کشتی کی بات تھی، فکانت، پس تھی وہ، لمساکینہ، لمساکینہ، لیے مسکینوں کے، وہ مسکینوں کی، یتیموں کی کشتی تھی، یعملون فی البحر، اس سے یعملون، ویسے تو اس کا معنی ہوتا ہے عمل کرنا، وہ کام کرتے تھے اس سے، فی البحر، سمندر میں، وہ باہر میں، سمندر میں، دریا میں کام کرتے تھے، اپنی روزی کماتے تھے اس سے۔ جو بات کشتی کی تھی جس کو میں نے ڈبویا، جس میں سوراخ کیا، وہ کچھ مسکینوں کی تھی، اس سے وہ سمندر میں جو ہے وہ روزی، دریا میں اپنی روزی جو ہے وہ کمایا کرتے تھے۔ فاردتو، پس ارادہ کیا، یہ تے کے اوپر پیش کیا شو کر رہی ہے؟ میں نے، پس میں نے ارادہ کیا، ان، یہ کہ عیبہا، لفظ کیا ہے؟ عیب، عیب کا معنی کیا ہوتا ہے؟ داغدار کر دینا، یہ کہ میں داغدار کر دوں اسے۔ وَکَانَ، اور تھا، وراءہم، وراء بیسیکلی کہتے ہیں پیچھے کو، سامنے کو، اس کا ہے حد فاضل، آڑ، حجاب، کچھ سامنے، زیادہ تر اس کا لفظ جو ہے وہ ہم کہتے ہیں ماورائے داد، پیچھے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا معنی حد فاضل ہوتا ہے، آڑ ہوتا ہے، حجاب ہوتا ہے۔ نارملی اس کو سامنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور سامنے تھا ان کے ملکن، بادشاہ، ایک بادشاہ تھا، یاخذو، یاخذو، وہ پکڑ، لفظ کیا ہے؟ اخذا، اخذا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پکڑ لینا، وہ پکڑ لیتا تھا، کل سفینۃ، ہر کشتی، یہاں سے مراد ہر اچھی کشتی ہے، ہر اچھی، ہر عمدہ کشتی جو ہے وہ پکڑ لیتا تھا، غصبا، غضب کر لیتا تھا، اپنی طاقت کے بل بوتے کے اوپر جو اس کو اچھی کشتی ملتی اس کو وہ غضب کر اپنے پاس پکڑ لیتا تھا۔ تو اب یہ بات تو ان کو بتا دی، میں نے داغدار اس کو اس لیے کر دیا تاکہ جو ہے وہ اس کو چھوڑ دے، صرف وہ اچھی کشتیوں کی تلاش میں تھا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور وہ جو بات تھی اس بچے کی، فکانا، پس تھا، ابواہ، تھے والدین اس کے، فکانا ابواہ، پس اس کے والدین تھے، مومنین، ایمان والے، مومن تھے، فخشینا، پس، فخشینا، پس، اب لفظ کیا ہے اس میں سے؟ خشیت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ڈرنا، فعل ادا کر دیجئے، نہ جو ہے وہ متکلم کے لیے لگ گیا، بس ہمیں ڈر لگا، آئیں، یہ کہ یرہقہما، ارہاقن سے، ارہاقن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یہ ہم نے ابھی 2 دن پہلے پڑھا ہے، دشواری میں ڈال دینا، دشواری میں پڑھنا، وہ دشواری میں ڈال دے گا، ہما، ان دونوں کو، بس ہمیں یہ خوف لگا، ہمیں محسوس ہوا کہ وہ ان دونوں کو ڈال دے گا، طغیانن، سرکشی میں اپنی، وکفرا، اور کفر میں، وہ اپنی طغیانی اور اپنی سرکشی اور اپنے کفر کی وجہ سے ان کو دشواری میں ڈال دے گا، ان کو مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ وَعَرَضْنَا، پس ارادہ کیا ہم نے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ارادہ کس نے کیا تھا؟ میں نے۔ یہاں ارادہ کیا ہم نے، ان، یہ کہ یبدلہما، اب لفظ کس سے ہے؟ تبدیل ان سے بھی یہی ہے، علامات مضارع، ہما، تسنیہ کے، یہ کہ بدل ڈالیں ان دونوں کو، ان کو، یہ کہ وہ بدل ڈالیں ان کو، ربہما، کن کو؟ ان کے ماں باپ کو، جو دونوں ماں باپ تھے ان دونوں کے لیے بدل ڈالے، ربہما، پروردگار ان دونوں کا، خیرن، بہتر، منہو، اس سے، اس لڑکے سے ان کا پروردگار جو ہے وہ بدل ڈالے جو زیادہ بہتر ہو،
زکاتن، زکاتن زکات کہتے ہیں پاکیزہ. ہم جو زکات کا لفظ ہے وہ یہی ہے کہ مال میں سے جب وہ زکات نکال دیتے تو مال پاک ہو جاتا ہے. پاکیزہ و اقربا، اور زیادہ قریب، رحما، پیار کرنے والی. ہم اس کو بدل ڈالیں اس اولاد سے جو زیادہ اس سے پیار کرنے والی ہو، جو زیادہ صاف ستھری پاکیزہ ہو. یہ ہوگی بات دوسری. امل جدارو، اور یہ کہ وہ جو دیوار کی بات تھی، فکانا، پس تھی، لغلامین، پس وہ تھی بچوں کی، یتیمین، 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 یتیم بچوں، دو بچوں کی. یہ نون کے نیچے زیر ہے. یہ دو بچوں کی دیوار تھی، دو یتیموں کی تھی. فی المدینہ، شہر میں. وکانا، اور تھا. تحتہ، تحت کس کو کہتے ہیں؟ نیچے کو. تحت نیچے اس کے. کنزن، کنزن کہتے ہیں خزانے کو. لہما، ان دونوں کے لیے، ان دونوں کے، اور اس کے نیچے ان دونوں کے لیے خزانہ تھا. وکانا، اور تھا. ابوہما، باپ ان دونوں کا. صالحہ، صالح، اور ان کا باپ صالح تھا. فارادہ، پس ارادہ کیا. ربو کا، پروردگار تیرے نے. ان یبلغا، اب یبلغا لفظ کس سے ہے؟ بلوغن سے. بلوغن کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پہنچ جانا. یہ پہنچ جائیں. الف کس کے لیے؟ تسنیہ کے لیے استعمال ہوا. یبلغا، وہ دونوں پہنچ جائیں. اشدہما، اشدہ کہتے ہیں اپنی جوانی کو، اپنی بلوغت کو. ہما، ان دونوں کے لیے. فاراد ربک ان یبلغا اشدہما، اشدہما، پس پروردگار تیرے کا ارادہ تھا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں. وَيَسْتَخْرِجَ، یستخرجا، اور خرجہ سے، اور وہ نکال لیں باب استفعال میں سے. کنزہما، اپنا خزانہ، اپنے دونوں کا، ہما دونوں کے لیے. رحمت من ربک، تیرے پروردگار کی رحمت سے. وما فعلتہ، اور نہیں، یہ ما نافیہ کے طور پہ استعمال ہوا، اور نہیں کیا اس کو. فعلتہ، میں نے. ان امری، مرضی اپنی سے، اپنے ارادے سے، اپنے مرضی سے، اپنی چاہت سے یہ میں نے کچھ نہیں کیا. ذالک تعویل، یہ ہے تعبیر، یہ ہے اس کی وضاحت. ما لم تستی علیہ صبرا، جس کے اوپر تو صبر نہیں کر سکا. یہ ہے وہ باتیں جن کے اوپر تو صبر نہیں کر سکتا. اما السفینہ تو فکانت لمساکین، جہاں یہ جو کشتی کی بات تھی، وہ کشتی میں جو مسکینوں کی تھی. یعملون فی البحر، وہ سمندر سے اپنی روزی کماتے تھے اس کشتی کے ذریعے. لوگوں کو ایک طرف سے لے جانا، دوسری طرف جو ہے اتار دینا اس سے. بس ارادہ کیا میں نے کہ اس کو داغدار کر دوں. وکان وراہم مالک، کیونکہ ان کے سامنے ایک بادشاہ تھا. یاخذ کل سفینۃ، وہ ہر کشتی کو غصب کر لیتا تھا، زبردستی پکڑ لیتا تھا کشتی کو. وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور جو بات تھی اس یتیم بچے کی. فَكَانَ أَبْوَاهُ مُؤْمِنِينَ، اس کے دونوں کے ماں باپ جو ہے وہ بڑے نیک لوگ تھے، مومن تھے. بس ہمیں خوف محسوس ہوا. ان یرہقہما طغیانا وکفرا، کہ وہ ان کو دشواری میں ڈال دے گا اپنی سرکشی اور اپنے کفر کی وجہ سے. فارادنا ان یبدلہما، پس ارادہ کیا ہم نے کہ بدل دے. ربہما، پروردگار ان کا. یہ ارادہ ہم نے کیا، ان کا دونوں کا پروردگار بدل دے اس کے. خیرن منہ زکات، اس سے بہتر نفیس پاکیزہ اولاد دے دے. واقرب رحما، اور زیادہ محبت کرنے والی، زیادہ پیار کرنے والی. اور وامل جدار، اور جہاں تک بات تھی اس کا دیوار کی. فکان لغلامین یتیمین، یہ دو یتیم بچوں کی جو ہے وہ ملکیت تھی. فی المدینہ، شہر میں. وکانا تحتہ کنز لہما، اور اس کے نیچے خزانہ تھا ان دونوں کا. وکانا ابوہما صالحا، اور ان کا باپ صالح تھا. فاراد ربک، پس ارادہ کیا تیرے پروردگار نے. ان یبلغا اشدہما، یہ کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچ جائیں. وَيَسْتَخْرِجَ كَنْزَهُمَا، اور وہ نکال لیں اپنا خزانہ، اپنے دونوں کا خزانہ. رحمت من ربک، تیرے پروردگار کی رحمت کے ساتھ. وَمَا فَعَلْتَهُ، اور یہ نہیں کیا میں نے یہ اس کو. ان امری، اپنی مرضی سے، اپنی چاہت سے، اپنی رضا سے میں نے یہ سب کچھ نہیں کیا. ذالک تعویل، یہ ہے تعویل، تعبیر. ما لم تست علیہ صبرا، جس کے اوپر تو صبر نہیں کر سکا تھا. اب اس کے مفہوم پہ آ جائیے. پہلی بات کی اما السفینہ، تو کشتی کے بارے میں. یہ تو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کی کہ چونکہ دیکھیے دو کام ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں
तशरीह अहकामात, तशरीह अहकाम होते हैं जिसमें शरीयत के बारे में जो है वो बात की जाती है, जिसमें लोगों को दीन सिखाया जाता है। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मूसा अलैहि, जितने अंबिया इकराम और जितने रसूल हैं, एक होते हैं तकवीनी अहकामात। इन कामों का शरीयत के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। ये कौन से होते हैं कि कह दिया, जैसे फरिश्ते हैं अल्लाह तबारक व तआला के तकवीनी अहकामात के लिए, बारिश के लिए, मौत के लिए और बाकी चीज़ों के लिए, तो कुछ तकवीनी अहकामात होते हैं, उसके उनको कोई गर्ज नहीं होती करने वालों को कि इसका रिजल्ट क्या है। ये अल्लाह की मशीयत, अल्लाह की मर्जी के साथ ये सब कुछ होता है। तो यहाँ पे ये नज़र आता है कि ये सारे वो काम थे जो तकवीनी अहकामात थे। लेकिन ये सोचा पहले मैंने, हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम कहते हैं कि इसको दागदार कर दूं। अब उनको कैसे पता था? इसका मतलब कि वो अल्लाह के नबी थे, उनको पहले वही आई थी कि जो आगे बादशाह खड़ा हुआ है। गैब का इल्म तो वो नहीं जानते थे कि आगे बादशाह खड़ा है जो सारी अच्छी कश्तियों को कब्जे कर लेता है। उन्होंने चाहा कि ये गरीब लोग हैं, ये गरीब लोग जो है, मैंने चाहा कि गरीब लोग हैं, इनकी कश्ती अगर कब्जे में कर ली जाएगी तो इनकी रोजी रोटी का मसला होगा। इसको दागदार कर दिया। बादशाह रास्ते में से गुजरे, बादशाह ने देखा, दागदार समझ के उस कश्ती को छोड़ दिया, और बाद में वही लोग जो है वो ममनून हुए, वो एहसानमंद भी हुए। तो ये बड़ी क्लियर सी बात, पहली बात तो कर दी गई। वह अम्मल गुलाम, अब दूसरी बात आ गई उस बच्चे की। अब देखिए, वो बच्चा जिसने अभी बड़े होना था, मासूम था, वो बच्चा जब देखा खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसकी गर्दन मरोड़ी और उसको जो है वो मार दिया, और बहुत ही ज्यादा तअज्जुब हुआ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कि इस बच्चे को मार क्यों दिया, और बगैर किसी बदले के। उस बच्चे का कोई कसूर नहीं था, उस बच्चे ने कैसे उस बच्चे को क्यों मार दिया? तो कहा अब्वाहु मोमिनीना, उसके वालिदैन बड़े मोमिन थे। अब उसके वालिदैन की नेकियां थीं। फख्शीना, हमें खौफ महसूस हुआ, अन युरहिकहुमा तुग़यानन कुफ़रा, ये अल्लाह के इल्म में था कि ये बच्चा बड़ा होगा, बड़ा होके अपने माँ बाप के लिए परेशानी का, रुसवाई का और बायस बनेगा। और हो सकता है कि बच्चे की मोहब्बत में वो अपने ईमान को छोड़ के कुफर की तरफ चल पड़े। अल्लाह ने उस वालिदैन की नेकियों के सिले में, अब बज़ाहिर तो हमें ये लगता है कि ये एक, वो उस बच्चे से बड़ी मोहब्बत थी उनको, और उनको बहुत सख्त सदमा हुआ उससे कि वो बच्चा चला गया है उससे। लेकिन अगर वो बच्चा बड़ा होता, ये अल्लाह तबारक व तआला का इल्म था, अल्लाह की रजा थी कि अगर वो बड़ा हो जाता तो बड़ा होके वो कुफर में, अपनी तुग़यानी में वो इतना तंग करता कि उसके माँ बाप, अपने माँ बाप को ज़ीलो ख्वार कर देता। और ये भी था कि वो हो सकता है कि वो माँ बाप भी जो है वो उसी कुफर की तरफ जो है वो चल पड़ते। तो इस वजह से फ़अरदना, बस इरादा किया हमने, यहाँ पे अल्लाह को शरीक किया सामने, क्योंकि साथ वो अकेले तो ये काम नहीं कर सकते कि किसी को मारना भी तकवीनी हुक्म अल्लाह का आया और मार दिया उसको। लेकिन दूसरी औलाद देना तो खिज़र अलैहिस्सलाम के बस में बात नहीं थी। अरदना, ये कि बदल डाले परवरदिगार उन दोनों का, किन का? उन माँ बाप का, उन दोनों जो माँ बाप थे उसके, जो मोमिन लोग थे, उनकी बदल डाल दे इससे बेहतर औलाद में। तो अल्लाह ने वो लड़का जो है वो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम के हाथों उसका खात्मा फरमाया। और उसके बाद फिर अल्लाह ने जो कहा जाता है, जो रवायत में आता है, बेबी काब की जो रवायत है कि बेटी दी उनको, और वो बेटी इतनी प्यारी और नेक और मोहब्बत करने वाली थी कि उसकी शादी किसी पैगंबर, किसी नबी से हुई। और कहा जाता है फिर उसकी औलाद में से भी जो है वो नबी हुए। एक रवायत में तो इस हद तक कहा गया कि 70 पैगंबर जो है वो नबी जो है वो उसकी औलाद में से। वल्लाह आलम। लेकिन ये कि ये ज्यादा प्यार नहीं। अब देखिए, ये वालिदैन की अगर नेकियां हैं तो अल्लाह तबारक व तआला तो उनको बचाना चाहता था उनके कुफर, अपने बच्चे के कुफर से। हालांकि औलाद सबको प्यारी होती है। अब अगर यही औलाद बड़ी होकर नाफरमान, नाखलफ निकल आती है तो जो उस वक्त हम जुबानी कह देते हैं, अगर तू मारी जाता तो अच्छा था। ये समटाइम ये डायलॉग हमारे मुंह से निकलता है। अल्लाह तबारक व तआला को बेहतर पता है कि क्या सूरत हाल बननी है। तो जब अल्लाह ने जो है वो देखा कि ये बड़ा होगा, अल्लाह को उन मोमिनीन के ऊपर इतना जो है वो रहम और इतनी मोहब्बत उनसे हुई कि अल्लाह ने उनकी उस परेशानी के बचाने के लिए उस बच्चे को मार के उनको जो है वो औलाद दी जो उनसे प्यार करने वाली थी, जो नेक थी। अब इससे हमें क्या नजर आता है कि वालिदैन की जो नेकियां होती हैं, वो नेकियां उनको, जो लोग मोमिन होते हैं, उन मोमिनों को अल्लाह जो है वो कांटा भी चुभने नहीं देता। अल्लाह जो है वो उनको किसी भी किस्म की तकलीफ, मुशक्कत से जो है के करीब भी नहीं जाने देता। एक इम्तहान है, वो एक अलग बात है इम्तहान, लेकिन ये जिस वक्त बच्चे को मारा गया, यही उनका इम्तहान था
کہ کیا یہ اس کے اوپر بھی اللہ کی رضا کے اوپر صابر رہتے ہیں یا اللہ سے جو ہے وہ اللہ کے اس کے علاوہ جو ہے وہ صبر نہیں کرتے، شور و غوغا کرتے ہیں یا اس حد سے نکل جاتے ہیں؟ تو اللہ نے ایک طرف سے امتحان لیا اور دوسرا ان کو اس مشکل سے، اس تکلیف سے جو ان کو پہنچنے والی تھی بچا لیا۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ، بس اور وہ جو دیوار کی بات تھی وہ یتیم بچوں کی تھی۔ اب یتیم بچوں کی تھی، اب اس دیوار کے نیچے ان کے لیے ان کا باپ جو صالح ایک شخص تھا، وہ جانے سے پہلے جو ہے وہ اپنا ایک خزانہ دبا گیا تھا تاکہ میرے بچوں کو جو ہے وہ کل کو کوئی مشکل نہ پیش آئے، میرے لیے جو ہے وہ میری اولاد جو ہے وہ کل کو اپنی زندگی آسانی سے گزار سکے۔ اب یہ کہا جاتا ہے، روایت دو مختلف ہیں، ایک خزانہ کہا گیا ہے مالی خزانہ، سونے کا خزانہ، یا دوسرا خزانہ، ایک کہا گیا نہیں یہ ایک تختی تھی جس میں علمی خزانہ لکھا ہوا تھا۔ اور علمی خزانہ کیا لکھا ہوا تھا کہ اس کے اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور پھر اس کے لیے بعد لکھا ہوتا رزق جس کی تلاش میں تو بھاگا پھرتا ہے وہ تو تیرے اللہ نے لکھ دیا ہوا ہے، تم کیوں خام خواہ جو ہے وہ اس سے حرام کے پیچھے بھاگتا ہے، یا بلا وجہ جو تو اتنی مشقت اور تھکان اپنے آپ کو ڈالتا ہے اور ان راہوں پہ چلتا ہے جن راہوں پہ تیرے رب نے منع فرما دیا ہے، تو پھر تم اس کس رزق کی، رزق تو تیرے رب کا لکھا ہوا ہے۔ اور پھر تو تقدیر کے اوپر جو ہے وہ تقدیر کے اوپر ایمان بھی رکھتا ہے، اور پھر تو پریشانی میں مبتلا رہتا ہے، اور پھر موت کا ایک وقت مقرر ہے، تجھے پتہ ہے تجھے جانا ہے، تو پھر بھی ہنسی خوشی یہاں پہ جو ہے وہ زندگی گزارتا، کہہ کے لگاتا پھرتا ہے، اور آخرت کو اوپر یقین رکھنے کے باوجود تجھے پتہ ہے آخرت میں جانا ہے، پھر تو اپنے اعمال کو درست نہیں کرتا، پھر تو وہی اعمال کیے جاتا ہے، تمہیں کوئی ڈر نہیں لگتا کہ تیرا حساب بھی کل کو ہوگا، اور تو دنیا کی زندگیوں میں مستیوں میں جو ہے وہ خوش رہ رہا ہے۔ اور اس کی آخر کے اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ ایک روایت میں یہ آیا ہے، اور دوسری روایت یہ ہے کہ یہ خزانہ تھا جس میں بچوں کے لیے، تاکہ بچے جو ہے بڑے ہو کے کسی مالی مشکلات کا شکار نہ ہوں۔ تو پس ان کے پروردگار نے چاہا کہ اگر وہ، اب دیکھیے بیک گراؤنڈ اس کا دیکھیے کہ وہ وہی شہر ہے جس شہر میں خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام داخل ہوتے ہیں تو وہ لوگ کھانا دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ وہ کتنے خسیس ہیں، کتنے بخیل ہیں، اگر ان کو پتہ چل جاتا کہ یہ یتیم بچوں کی اس دیوار کے نیچے جو خزانہ چھپا ہوا ہے تو وہ تو ان بچوں کو مار دیتے اور وہ خزانہ نکال لیتے، کیونکہ تو اس طرح اس قسم کے خسیس اور بخیل جو ہے وہ لوگ تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں، اللہ کا ارادہ یہی تھا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ وہ خود نکالیں اپنے پروردگار کی رحمت کے ساتھ، اور یہ سب اپنے پروردگار کی رحمت کے ساتھ۔ یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ ارادہ کس نے کیا؟ پروردگار نے۔ یہاں پہ صرف یہ کہ اس کشتی کو صرف داغدار بنانا جو ہے وہ اللہ نے جب تکوینی حکم بتا دیا کہ آگے بادشاہ کھڑا ہوا ہے تو اپنے طور پہ سوچا اور سوچ کے کشتی کو داغدار بنا دیا تاکہ آگے جا کے کشتی پکڑی نہ جائے۔ تو یہاں تک تو ان کے بس میں تھا، لیکن اس کے بعد جب اگلی بات ہوتی ہے تو اگلی بات میں فَأَرَدْنَا، ہم نے ارادہ کیا، ہم نے چاہا یہ کہ ان کا پروردگار، اب اس میں چاہت میں جو ہے وہ اللہ کی چاہت بھی شامل ہو گئی۔ دیکھیے چاہت وہی ہوتی ہے جو اللہ کی چاہت کے ساتھ ہو۔ ہم جو مرضی سوچتے رہیں، جو مرضی کرتے رہیں، لیکن ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو ہم مانگ رہے ہیں اللہ ہمارے لیے ہم سے بہتر چاہتا ہے۔ اللہ کی جو رضا ہے وہ ہم سے زیادہ ہم جو چاہتے ہیں اللہ کی چاہت اس سے کہیں بڑھ کے ہے۔ اپنے کھلونے کبھی کوئی توڑ نہیں دیتا، ہمیشہ ان کو سینت کے سنوار کے رکھتا ہے۔ تو جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اللہ کو ہماری فکر ہم سے زیادہ ہے، تبھی تو اس نے نبی بھیجے، تبھی تو اس نے کتابیں بھیجیں کہ یہ سیدھے راستے پہ چلتے رہیں، کہیں شیطان کے بہکاوے میں آ کے بھٹک نہ جائیں، شیطان کی بتائی ہوئی راہ کے اوپر جو وہ چل نہ جائیں۔ تو اسی لیے جب اللہ کی رضا، اللہ کی چاہت ہماری چاہت سے کہیں زیادہ ہے تو پھر یہاں پہ بھی وہی بات کہے گی کہ چاہت یہ تھی اللہ کی، ان کا پروردگار اس سے بہتر دے دے، اور اللہ نے ان کو اس پریشانی سے بچا لیا جو ان کو بڑھاپے میں پہنچنے والی تھی۔ اس بچے نے جو طغیانی مچانی تھی، جو کفر کرنے تھے، جو بدنامی رسوائیوں کا باعث بننا تھا، اور ہو سکتا ہے اس اولاد کی محبت میں آ کے انسان جو ہے وہ اپنے بچے کے عیبوں پہ پردہ بھی ڈالتا ہے اور سم ٹائم اس کے ساتھ شریک بھی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کو یہ منظور نہیں تھا، تو اللہ نے جو ہے اس اولاد کو جو ہے وہ بدل دیا کہ اس کو مار کے ایک نیک لڑکی جو ہے وہ ان کو دے دی۔ اور غلامی کی بات، دیوار کی بات، تو یہ تھی وہ تین باتیں جن کے اوپر موسیٰ علیہ السلام صبر نہیں کر سکے تھے۔ اب یہاں پہ ایک دو سوال ہمارے ذہن میں آنے چاہیے۔ کیا حضرت خضر علیہ السلام نبی تھے، فرشتہ تھے، انسان تھے، کیا تھے؟ دیکھیے اگر ہم اس کی انسان ہونے کی حیثیت کو جاننا چاہیں تو جب جاتے ہیں اور بستی میں جا کے کھانا طلب کرتے ہیں تو فرشتے تو کھانے کے مکلف نہیں ہوتے، وہ تو کھانا نہیں کھاتے۔
جیسے ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے تھے اور آپ نے ایک بنا ہوا دمبا جو ہے وہ لا کے جب بچڑا ذبح کیا، انہوں نے کھانے کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھایا، تو تب ان کو ڈر لگا، کیونکہ فرشتے کھانا نہیں کھاتے۔ تو یہاں سے ایک تو یہ، اور پھر یہ بھی کہا گیا ابداً بندہ ہوگا، میرے بندوں میں سے ایک بندہ تجھے ملے گا۔ تو یہاں پہ ایک بات تو ہوگی کہ وہ بندے تو تھے۔ اب اس کے بعد ان کی لائف کتنی ہے، کس طرح کی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اب اس کے بعد کیا وہ رسول تھے یا وہ نبی تھے؟ دیکھیں، نبی ہونے کی بات حد تک تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ ساری وحی ان کو پتہ چلتا جا رہا ہے، اور وہ اللہ کے احکامات آتے ہیں تو اس کے اوپر جب انہوں نے یہ کہا وَمَا فَعَلْتَهُ عَنْ أَمْرِي، یہ میں نے اپنے تئیں نہیں کیا، اپنی مرضی سے نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے وہ کام، یہ سارے اللہ کی رضا کے ساتھ ہوئے، اللہ کے حکم پہ ہوئے۔ تو اللہ کا حکم کیسے آیا؟ وحی کی شکل میں آیا۔ تو وہی جو ہے وہ انبیاء کرام پہ ہی نبیوں پر ہی اترتی ہے، لیکن رسول نہیں تھے۔ رسول اس لیے نہیں تھے کہ ان کے ساتھ کوئی شریعت نہیں دی گئی، ان کو کسی قوم کو سدھارنے کا جو ہے وہ کام نہیں دیا گیا، ان کو یہ نہیں کہا گیا کہ یہ قوانین ہیں، ان قوانین کے اوپر چلو۔ موسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، داؤد، جتنے باقی ہیں جن کو شریعت دی گئی کہ جا کے یہ شریعت جو ہے وہ لاگو کرنی ہے، ان کے ذمے ایسا کوئی کام نہیں تھا۔ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے تکوینی امور جو ہے وہ کام انجام دینے کے لیے جو وہ تھے۔ اب کیسے تھے، کس طرح تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر جانتے ہیں۔ موسیٰ جیسا جلیل القدر پیغمبر بھی، ان کو بھی صرف یہ تھا کہ علم کی حد یہ نہیں ہے، علم تو کہیں آگے ہے، سیکھنا ہے علم تو سیکھنے کے لیے جاؤ خضر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملو۔ یہ تینوں واقعہ صرف ان موسیٰ علیہ السلام کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو اللہ کی رضا ہوتی ہے، بعض اوقات بندوں کو جو ہے اس کا نہیں پتہ ہوتا، اس کی مشیت اللہ بہتر جانتا ہے۔ اگر اللہ باطن کے راز سارے کھول دے تو پھر امتحان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی امتحان کو، خیر و شر کو جو ہے برقرار رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے باطن کا ذمہ اپنے لے رکھا ہے۔ اور یہ باطن کا ذمہ بدلتا کیسے ہے؟ ہم نے بدلتا دیکھا ہے۔ کیسے بدلتا دیکھا ہے؟ مومن تھے، محسوس ہوا کہ یہ بچہ ان کو جا کے بڑا ہو کے تنگ کرے گا، ان کی نیکیوں، ان کے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نیکیوں کے صلے میں اللہ نے ان کو غضب پہنچنے سے بچا لیا۔ حالانکہ اللہ ہی نے وہ بچہ بھی دیا تھا ان کو، لیکن اللہ کا علم جو ہے وہ سب سے بڑھ کے ہے کہ اللہ نے یہ دیکھا کہ یہ بچہ جو ہے یہ اس نے کفر کرنا ہے، اس نے طغیانی کرنی ہے، اس نے حرام کاموں میں جانا ہے، تو ماں باپ کی نیکیوں کے صلے میں اس کو جو ہے وہ بچا لیا۔ تو جتنی نیکیاں ہوتی ہیں، جتنی دعائیں ہوتی ہیں، اور اسی طرح پھر اگلی بات کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ دے دیا جو بہتر تھا ان سے، جو پیارا تھا زیادہ، اور وہ لڑکی جس نے ان کے لیے آخرت کے لیے صدقہ جاریہ بھی بنی کہ اللہ کی رضا پہ وہ راضی رہے بچے کی جانے کے اوپر۔ لڑکی آئی، اس نے دنیا میں بھی ان کو سکھ دیا، اور اس صبر اور شکر کے صلے میں آخرت میں بھی ان کا انعام جو ہے وہ اللہ کے پاس جو ہے وہ پڑا ہوا ہے۔ تو یہ ہے ان مومنوں کا ان کا جو ہے وہ بدلہ، جن کے اللہ، جو مومن جو ہے وہ اللہ کے ساتھ اپنی لو لگا کے رکھتے ہیں کہ اللہ چاہے اولاد سے بھی غضب پہنچنی ہو اس سے بھی جو ہے وہ بچا لیتا ہے۔ اور پھر اسی طرح کہ جس کا باپ صالح تھا، اب اس کے باپ کی نیکیوں کی وجہ سے اولاد کے لیے آسانیاں جو ہے وہ یہاں پہ فرمائی جا رہی ہیں کہ باپ نیک آدمی تھا، اس کی جو چاہت تھی، اللہ کی رضا بھی یہی تھی کہ جو کچھ اس کے پاس ہے اس کے بچوں کو ہی ملے، کوئی اور اس کے اوپر جو ہے قبضہ نہ کر لے۔ تو اس لیے جب وہ دیوار گرنے لگی تو خضر علیہ السلام کو حکم ہوا، اور خضر علیہ السلام نے جا کے اس دیوار کو جو ہے وہ کیا۔ اور یہ ہے وہ تعویل جس کے اوپر تو صبر نہیں کر سکا۔ تو باطن کے راز اللہ کے راز ہوتے ہیں، اور رضا اللہ کی رضا انسان کو ہر شکل میں، اگر مصیبت آتی ہے تو اس سے صبر کرنا چاہیے، اگر اللہ کی طرف سے ملتا ہے تو شکر کرنا چاہیے۔ مومن کی حال تو یہی ہے کہ وہ دونوں صورتوں میں اللہ سے اجر پاتا ہے۔ جب اس کے اوپر مصیبت آتی ہے تو صبر کرتا ہے، اللہ سے اجر پاتا ہے۔ جب اللہ اس کو دیتا ہے تو وہ شکر بھی اسی کا ادا کرتا ہے اور اللہ سے اجر پاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اهدنا الصراط المستقيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين.